ہاں، تو میرا نام ہے غلام دستگیر. تو میں نے کیا NAD یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ 1990 میں. اس کے بعد میں چلا گیا تھا KDA. پھر وہاں سے میں چلا گیا تھا MS کرنے میشیگن یونیورسٹی ڈیٹروائٹ میں. تو آج کل میں ہوں بحریہ ٹاؤن کراچی میں. تو اگر آپ کا کوئی کام ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں، کوئی آپ کو پلاٹ ہے گھر بنوانا ہے یا پلاٹ بیچنا ہے خریدنا ہے، تو اس سلسلے میں آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں KDA میں رہ چکا ہوں، تو اگر آپ کا کوئی KDA میں کام ہے تو اس سلسلے میں بھی آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں آپ کا کوئی پلاٹ ہے، اس پہ نقشہ بنوانا ہے اور اسے اپروو کرانا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے، تو وہ بھی میں آپ کو کرا کے دے سکتا ہوں. اس کے علاوہ پاکستانی انجینئرنگ کونسل میں آپ کا کوئی کام ہے، کوئی کمپنی کا لائسنس آپ نے رینیول کرانا ہے یا اپ گریڈ کرانا ہے یا نئی کمپنی رجسٹر کرانی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. تو آج کی جو ویڈیو ہے جو انفارمیشن آن لائن ایجوکیشن. تو یہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ اب امریکہ میں تو یہ ہے کہ کالج یونیورسٹیاں اسکول بند ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے. تو جتنے بھی بچے چاہے وہ کلاس 1 میں ہوں چاہے PhD کر رہے ہوں، وہ آن لائن ایجوکیشن پہ آ گئے. دوسری بات یہ کہ فیوچر میں جو بھی ایجوکیشن ہوگی وہ آن لائن ہی ہوگی. تو اسکول کالج یونیورسٹی بند اور پڑھائی گھر پہ ہوگی. اب آن لائن ایجوکیشن میں جو سب سے زیادہ فائدہ مند چیز ہے، جو اس کے بینیفٹس ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک تو ٹیچر جو ہے آپ سے 6 انچ کے فاصلے پہ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کا iPhone ہے یا اسمارٹ فون ہے یا iPad ہے یا کمپیوٹر ہے، تو وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے. آپ ایک ایک کاپی پینسل لے لیں یا کاپی پین لے لیں اور سنتے جائیں اور لکھتے جائیں. تو میں کراچی یونیورسٹی میں بھی رہ چکا ہوں، ڈپارٹمنٹ آف فزکس یونیورسٹی آف کراچی میں. وہاں سے میں نے BSc آنرس کیا تھا فزکس میں. اس کے بعد میں NAD یونیورسٹی میں نے سول انجینئرنگ کیا تھا NAD یونیورسٹی سے. تو اس کے بعد میں میشیگن یونیورسٹی ڈیٹروائٹ میں بھی رہ چکا ہوں. تو تقریباً 15 سال کی میری ایجوکیشن ہے یونیورسٹی کی. تو یہ ہے کہ یہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹس، اب میں جو پڑھاتا ہوں تو اتنا آسان کر کے اپنے اسٹوڈنٹ کو دیتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے ایک گریڈ میں پاس ہوتے ہیں. اور بعض ٹیچر ایسے ہیں جو اپنی اسٹوڈنٹس کو اتنا مشکل کر کے پڑھاتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ ٹیچر ہی ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹ کو فیل کراتے ہیں یا پاس کراتے ہیں. تو اگر آپ کسی کو کوئی آسان کر کے چیز دیں گے تو وہ آسانی سے سیکھ جائے گا. تو ایون میں یونیورسٹی کی ایجوکیشن دیتا ہوں، لیکن میں اتنا آسان کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتا ہوں کہ اگر آپ کا 4 سال کا بچہ بھی آپ میری کلاس میں بٹھا دیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ میں نے کیا پڑھایا. تو اس لیے یہ ہے کہ آپ جب بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ اپنے 4 سال کے بچے کو بٹھا کے دکھا دیں، وہ سمجھ جائے گا کہ میں نے کیا پڑھایا اور ایک گریڈ میں پاس ہو جائے گا. تو یہ آن لائن ایجوکیشن جو تھی بہت عرصے سے چل رہی تھی. یونیورسٹیاں اور اسکول اور کالج جو ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو آن لائن ایجوکیشن پہ لگا رہے تھے، لیکن وہ چل نہیں رہی تھی، پروموٹ نہیں ہو رہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بچے اسکول بھی جا رہے تھے، کالج بھی جا رہے تھے اور یونیورسٹیاں بھی جا رہے تھے. تو پھر یہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ ہوا ہے
کہ سب کو گھر بٹھا دیا گیا اور یونیورسٹیاں کالج اور اسکول بند ہو گئے، تو اب یہ ایجوکیشن رہ گئی ہے آن لائن۔ تو اب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو آن لائن ایجوکیشن پہ لگائیں، آدھی گھنٹہ اسے لگائیں قرآن کی ایجوکیشن پہ، آدھی گھنٹہ لگائیں انگلش لینگویج سیکھنے کی ایجوکیشن پہ، آدھی گھنٹہ لگائیں اسے کمپیوٹر سیکھنے کی ایجوکیشن پہ۔ اس کے بعد اگر وہ کلاس 1 میں ہے یا کلاس 7 میں یا کلاس 10 میں ہے یا اے لیول کر رہا ہے او لیول کر رہا ہے، تو اس کے جو بھی کورسز ہیں اس میں اس کو آن لائن ایجوکیشن پہ لگائیں۔ تو اس طریقے سے اب فیوچر جو ہے ایجوکیشن کا وہ آن لائن ایجوکیشن ہے۔ آپ آن لائن ایجوکیشن لیں، پڑھائی کریں، تیاری کریں، اور پھر یونیورسٹی اور کالج اور اسکول جائیں، ایگزام دیں، اور اگر آپ پاس ہوں گے تو آپ کو وہ جو بھی ڈپلومہ ڈگری سرٹیفکیٹ جو بھی اسکول دیتا ہے وہ دے گا۔ تو اس طریقے سے یہ سسٹم چلے گا۔ تو کرونا وائرس کی وجہ سے یہ آن لائن ایجوکیشن آ گئی ہے، اور ویسے بھی دیکھیں میں تو یونیورسٹی میں رہا ہوں، 200 اسٹوڈنٹ کی کلاس ہوتی ہے، اس میں جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ٹیچر نے پڑھایا کیا ہے، بس وہ اٹینڈنس ہی لگتی ہے۔ اب آن لائن ایجوکیشن میں آپ کا جو ٹیچر ہے وہ آپ سے 6 انچ کے فاصلے پر ہے، تو آپ کوئی چیز مس نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ آن لائن ایجوکیشن کا یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ویڈیو دیکھی اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ وہی ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں، تیسری دفعہ دیکھ لیں، چوتھی دفعہ دیکھ لیں، ایک دفعہ تو جا کے وہ سمجھ میں آئی جائے گی۔ اور کاپی پینسل رکھیں تاکہ اس میں سے جو چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اس کو لکھ بھی لیں، پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ یہ چیز اس طرح سے ہے، تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو انسان نے ہر چیز بیماری کی دوا بنائی ہے، تو اس طریقے سے اور بیماریوں سے بچنے کی بھی دوائیاں بنائی ہیں، تو اس کے اندر یہ ہے کہ اب جیسے پولیو سے بچنے کے لیے پولیو ڈراپس بنائیں، تو پولیو ڈراپس آپ پی لیں تو پولیو کی بیماری سے بچیں گے۔ اسی طرح کرونا وائرس کی ویکسین کے انجیکشن لگائیں گے تو وہ ایک انجیکشن دوسرا انجیکشن اور بوسٹر لگائیں گے تو کرونا وائرس سے بچیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ کرونا وائرس ماسک لگانے سے کرونا وائرس سے آپ نہیں بچیں گے، کیونکہ 24 گھنٹے آپ ماسک پہن نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ماسک پہنتے ہیں تو آپ کے بولنے کی اور سانس لینے کی فریڈم چلی جاتی ہے، اور مینٹلی آپ ڈسٹرب رہتے ہیں کرونا وائرس۔ تو ماسک ہمیشہ جیب میں رکھیں، اور جہاں پہ بھی ماسک پہن کے جانے کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ وہاں پہ ماسک پہن لیں۔ اب کسی دکان میں آپ جا رہے ہیں شاپنگ کرنے، وہاں پہ ماسک پہننا ہے تو آپ ماسک پہن کے اندر جائیں اور شاپنگ کریں۔ مسجد میں آپ جا رہے ہیں نماز پڑھنے